جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کا، کمی کس کی نصیر ان کے مدارج ہیں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کا۔ بعد حمد و صلاۃ لائی کی عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کے مختصر سے بیان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و فضیلت جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت میں سے وہ افراد جو امت جن سے بڑی عقیدت رکھتی ہے، ان کا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ دوسری بیوی میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، اور یہ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر پوچھا، ابا جان بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کے بعد کس کا مقام اعلیٰ ہے؟ نبیوں کے بعد کس کا مقام اعلیٰ؟ کئی لوگ کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، اور بھائی یہ سوال بھی اس سے ہو رہا ہے جس کو آپ پہلے نمبر پہ لے کے آ رہے ہو۔ مولا علی سے سوال ہے، اور سوال کون کر رہا ہے؟ کوئی پرایا نہیں، حضرت علی کا اپنا بیٹا۔ کیا پوچھ رہا ہے؟ ایو افضل بعد رسول اللہ، ابا جان نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کا جواب سنیے۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، فرمایا اس امت میں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے فضیلت کسی کی زیادہ ہے تو وہ اور کوئی نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مولا کائنات سے پوچھا، پھر اس کے بعد یہ روایت طویل ہے، قصہ مختصر۔ دوسرے نمبر کا پوچھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر، پھر تیسرا پوچھا، فرمایا عثمان، پھر فرمایا کہ میں نے تیسری باری میں میرا یہ خیال تھا شاید عمر کے بعد حضرت علی اپنا کہیں گے، لیکن حضرت علی نے اپنی زبان سے کہا انا، فرمایا میں اس امت کا ایک عام سا بندہ ہوں۔ عاجزی کی نا، عاجزی کی اور انکساری کی، کوئی یہ نہیں دکھایا کہ واقعی، حالانکہ یہ یاد رکھیے چاروں یاروں کی شان رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ سرکار نے چاروں یاروں کی شان اپنی زبان سے بیان کی۔ سنیے بھائی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کی شان رسول اللہ کی زبان سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء والارض، فرمایا جتنے بھی نبی گزرے ہیں ہر کسی کا زمین میں اور آسمان میں وزیر ہوتے ہیں، اور ایک وزیر نہیں، فرمایا دو وزیر ہوتے ہیں، دو وزیر زمین میں اور دو وزیر آسمان میں۔ فرمایا آسمان میں میرے وزیر کون ہے؟ فاما وزیرائے من اہل السماء، فرمایا آسمان میں میرے دو وزیر فجبریل و میکائیل، فرمایا جبریل اور میکائیل آسمان میں میرے کیا ہیں؟ وزیر ہیں۔ اور زمین میں فرمایا واما وزیرائے من اہل الارض ابو بکر و عمر، فرمایا زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اگلی حدیث سنیے، ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے جو صحابہ پر تان کرے اور خصوصاً صدیق اکبر پر کرے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ کیوں؟ جو نبی پر نقص نکالے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر صدیق پر اعتراض کرے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے، جو عثمان، جو علی المرتضیٰ پر اعتراض کرے، تو اس بندے کا چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، صدقات و خیرات کر لے، تو وہ مسلمان ہو سکتا نہیں، کیونکہ وہ نبی پر اعتراض ہے۔ ابو بکر پر اعتراض کس پر اعتراض ہے بھائی؟ نبی پر۔
اور کسی کو آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، بات جب بھی کریں تو لاجک کے ساتھ کریں۔ فرمایا ترمذی شریف میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، رآ ابو بکر و عمر، رسول اللہ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، دونوں کی طرف دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ھذان السمع والبصر، فرمایا ابو بکر اور عمر کی مثال میرے جسم میں ایسے ہے، فرمایا جس طرح میری آنکھ اور میرے کان ہیں۔ جس نے ابو بکر پر اعتراض کیا گویا کہ نبی کی آنکھ اور نبی کے کان پر اعتراض کیا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ پر اعتراض کرنے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ فاطمہ کی مثال رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو نہیں ہے، لیکن حضور نے تمثیل کے طور پر، مثال کے طور پر بیان کیا، جس طرح میرے جسم میں میرا جگر ہے، فاطمہ کی مثال میرے جگر کی ہے۔ فرمایا جس طرح نبی پاک کی آنکھ ہے، ابو بکر کی مثال آنکھ کی ہے۔ جو عمر کو اعتراض کرے تو عمر رضی اللہ کی مثال آنکھ اور کان کی ہے، تو جو نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرے، ابو بکر پر اعتراض کرے، تو وہ کس پر اعتراض ہے بھائی؟ نبی پر، کیونکہ حضور نے خود ان کو اپنا وجود کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان کو کیا قرار دیا؟ جب نبی علیہ السلام نے بھیجا عمرہ کے موقع پر کہ مکہ میں جاؤ، تو مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت عثمان کو بھی رسول اللہ نے اپنے جگر کا جسم کا ایک حصہ قرار دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ہاتھ عثمان کا۔ حضور نے عثمان کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور مولا علی کو کیا قرار دیا؟ فرمایا علی کی مثال، فرمایا علی کی مثال لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرمایا علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ حالانکہ وجود تو جدا جدا تھے، رسول اللہ کا جسم جدا ہے، علی کا جدا ہے، علی مرتضیٰ کا خون جدا ہے، نبی کا جدا ہے، لیکن دونوں کا خون نبی پاک نے مثالاً فرمایا کہ علی کا خون جہاں گرے سمجھو میرا ہے، علی کا جسم پر جو تکلیف آئے وہ سمجھو میری ہے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق پر جو تکلیف آئے گویا کہ نبی کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ سیدہ فاطمہ کے جگر پہ، سیدہ فاطمہ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے گویا کہ نبی کے جگر پر اعتراض ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، حضور نے جب خود کہہ دیا کہ الصحابہ کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کو نبی پاک نے اپنا ستارہ قرار دیا ہو، فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو جب صحابہ کا کوئی مسئلہ آ جائے تو کبھی بھی اپنی رائے نہیں دینی، عقیدہ وہی ہے جو پرانا چلا رہا ہے اہل سنت کا، اور اہل سنت کا عقیدہ کوئی آج نہیں بنا، آج کے مولویوں نے نہیں بنایا، یہ 1400 سال سے چل رہا ہے یہ عقیدہ۔ تو صحابہ کرام سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات میں آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکی یہ آسمان کے ستاروں کی جتنی؟ اب حضور کا جواب سنیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں عائشہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یہ ان کروڑوں اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی کہکشائیں اس کا ایک ذرہ ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں دنیا میں۔ یہ دنیا اس ریگستان کا ایک حصہ ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کتنی بڑی دنیا ہے۔ اب پتہ نہیں دنیا میں کتنے ستارے سیارے چل رہے ہیں، اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن میرے آقا کو معلوم ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے تعداد تو نہیں بتائی، لیکن سیدہ عائشہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آسمان کے ستاروں کی جتنی نیکی ہے؟ فرمایا عائشہ اور کوئی نہیں ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں سوچتی تھی شاید میرے ابا جان کے بارے میں کہیں گے۔ اب آگے سنیے، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ تو میرے ابا جان کی کوئی نیکی وہ اس کی تعداد کتنی؟ فرمایا عائشہ جو تمہارے والد گرامی صدیق اکبر کی نیکیاں ہیں، فرمایا عمر کی یہ ساری نیکیاں بھی مل جائیں ابو بکر کی غار والی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کوئی ایک نیکی بھی بعض دفعہ اتنی بھاری ہوتی ہے
کہ بہت ساری نیکیاں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا کہ ما نفعنی من مال قطو ما نفعنی مال ابو بکر، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ رب نے دنیا میں میرے ذریعے اللہ نے مجھ سے اتنی توفیق دی، میں نے دنیا میں ان کے مال کا ان کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کا احسان کا بدلہ قیامت کو رب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، مکہ مدینہ میں رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، سرکار علیہ السلام کے ساتھ جہاد پہ بھی جاتا رہا، حضور علیہ السلام کے پاس بھی بیٹھتا تھا، لیکن تھا منافق۔ دنیا سے جانے سے پہلے بیٹے کو اپنے وصیت کر گیا کہ میں مر جاؤں تو نبی پاک کو کہہ دینا کہ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میں اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ منافق تھا نا، لیکن منافق کو بھی یہ عقیدہ تھا کہ شاید نبی پاک کے کرتے کے ذریعے اللہ مجھے بخش دے، مانتا نہیں تھا نبی پاک کو، لیکن وہ چاہتا تھا کہ شاید میری بخشش ہو جائے۔ جب وہ منافق مر گیا، اس کا بیٹا وہ صحابی رسول، سچا صحابی رسول مومن تھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ابا دنیا سے فوت ہو گیا، چلا گیا ہے، تو آپ اپنا کرتا عنایت فرمائیں، اس میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال حضور نے اپنا کرتا دے دیا۔ ابو بکر صدیق حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا شخص ہے جو منافق تھا، ہمارے سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ فرمایا عمر اس نے جو میرے چچا کے ساتھ نیکی کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں اس کو کچھ فائدہ دوں، میں چاہتا ہوں دنیا میں اس کا بدلہ چکا دوں۔ ہے منافق ہے نا، رسول اللہ کو بھی پتہ ہے۔ فرمایا اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوا نا سچا، تو اس کو میرا کرتا بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ تبرک بھی تبھی فائدہ دیتا ہے، برکت تب ملتی ہے تبرک سے۔ کئی لوگ ہیں نا لنگر کو تبرک کو مانتے نہیں ہیں، او جی حرام ہے، لیکن مل جائے، خود تبرک ماننا نہیں ہے لیکن مل جائے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی تبرک و برکت بھی نہیں دیتا، لیکن بڑے بڑے ایسے ہیں عقیدے سے کھاتے ہیں کہ یار اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، بزرگوں کو ثواب پہنچایا گیا ہے، تو اس کی برکت سے ہماری بیماریاں دور ہوں۔ بڑے لوگوں کی بیماریاں دور بھی ہوتی ہیں، تو کئی لوگ نہیں مانتے، تو ان کو فائدہ بھی نہیں ہو، وہ کھا لیتے ہیں، منع نہیں کرتے، لیکن کہتے کرنا بھی یہ کوئی نہیں ایسی۔ تو عبداللہ بن ابی کی مثال سامنے ہے کہ رسول اللہ کے جسم مبارک سے لگے ہوئے کپڑے پر اس کا یقین تھا کہ شاید ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا ایمان پر ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کے اٹھتے گا، لیکن حضور نے دنیا میں احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اور منافق کا بدلہ رسول اللہ نے آخرت کے لیے نہ رکھا، ابو بکر صدیق کا بدلہ آخرت کے لیے کیوں رکھا؟ کیونکہ جو لوگ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں، حدیث میں آئے لفظ کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ کچھ آئیں گے کہ جو ابو بکر صدیق پر بھونکیں گے اور اعتراضات کریں گے، رسول اللہ نے کچھ احسانات ان کے رکھ لی، ان کا بدلہ دنیا میں نہ دیا بلکہ آخرت کے لیے رکھ دیا، تاکہ قیامت والے دن جو ابو بکر صدیق پر بھونکتے تھے، قیامت والے دن ان کو ان کے اعمال کا جب جزا ملے گی ابو بکر صدیق کو، تو ان کو دیکھیں گے ہاں یار یہ تھے وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم اعتراضات کرتے تھے۔ حالانکہ سب کے احسان کا بدلہ رسول اللہ نے دے دیا، ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، وجہ اس میں حکمت یہ تھی۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو غار ثور میں لے کے گئے، اور پیدل نہیں، سرکار کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر۔ یہ ذرا ایک فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی ہے، نبی پاک کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھانے کی کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ حضرت علی جب کعبۃ اللہ کی صفائی کا موقع آیا، وہاں بت گرانے تھے فتح مکہ پر، تو کیا فرمایا؟ علی یہ سارے بت گراؤ، میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ حضور نے فرمایا، عرض کیا حضور آپ آقا مولا ہمارے، آپ ہمارے مالک، ہم آپ کے کندھے پر سوار ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا، آپ ہمارے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، نبوت کا وزن تو نہیں اٹھا سکتا،
لیکن وہی آقا و مولا جب غار سور کا موقع تھا، ابو بکر صدیق اپنے کندھے پر بٹھا کر بغیر سٹاپ کیے رسول اللہ کو غار سور تک لے گئے۔ اب یہ اتنی بھاری نیکی تھی کہ 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر کی آنکھیں تھی، اور وہی خواہش جو میں نے پچھلے جمعے کو حدیث بیان کی تھی کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ رسول اللہ کا ہو۔ 3 دن 3 راتیں ابو بکر صدیق دیکھتے رہے، نبی علیہ السلام اپنا دیدار کرواتے رہے۔ صدیق اکبر 3 دن 3 راتیں، فرمایا پیاس محسوس ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں یہی سورہ توبہ کی اس آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو پیاس محسوس ہوئی، عرض کی حضور پانی پینا چاہتا ہوں لیکن پانی نہیں ہے۔ فرمایا باہر جاؤ غار کے، تمہیں پانی مل جائے گا، غار کے باہر جاؤ پانی مل جائے گا۔ ابو بکر صدیق آج کے دور کے مسلمان نہیں تھے، حضور باہر تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اسی تو دیکھ کے آئے ہیں۔ ہمارے جیسے کمزور مسلمانوں ہم تو تعویلیں کرتے ہیں نا ہر بات کی، ابو بکر صدیق تعویلیں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو میرے آقا نے کہا ہم نے مان لیا۔ صدیق تھے نا، اس لیے تو رسول اللہ نے ان کو اپنا یار غار بھی بنایا، یار مزار بھی بنایا۔ تو بارہ صدیق اکبر فرماتے میں باہر چلا گیا، باہر دیکھا تو باہر غار کے سے باہر نکلا تو وہاں پر ایک چشمہ چل رہا تھا۔ فرمایا میں نے بڑا سیر ہو کر پانی پیا اور پانی بڑا ہی لذیذ تھا، ایسا پانی فرمایا میں نے نہیں کبھی پیا۔ بارک جب واپس غار میں آیا میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ عرض کیا حضور پی لیا۔ فرمایا کیسا تھا پانی؟ عرض کیا حضور میں نے یہ پانی ایسا دنیا میں پیا نہیں کبھی، اتنا لذیذ میٹھا اور شفاف پانی اور اتنی خوشبودار۔ فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ پانی کون سا ہے؟ عرض کیا حضور مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا تم نے جو نیکی کی ہے میرے ساتھ غار کی، اللہ نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، لوگ مرنے کے بعد میدان محشر میں جائیں گے، حساب کتاب دیں گے، پھر جنت جائیں گے، وہاں پر ان کو حوض کوثر ملے گا۔ لیکن فرمایا ابو بکر تم جس طرح ایمان لانے میں پہلے ہو، رب نے تمہارے لیے قانون بدل دیا، تجھے دنیا میں حوض کوثر رب نے پلا دیا۔ اوروں کو دنیا میں جانے کے بعد ہے، لیکن صدیق اکبر کو رب نے دنیا میں پلا دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ 3 دن 3 راتیں رہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے لوگ استقبال کے لیے باہر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ مدینہ والوں نے پہلے دیکھا نہیں تھا، مکہ والے مہاجرین جانتے تھے حضور کو، مدینہ والے نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ جو مکہ سے آئے تھے، جو نبی پاک کو پہلے سے جانتے تھے، وہ بھی ابو بکر صدیق اور نبی پاک میں فرق کرنا بھول گئے۔ اب وہ پریشان ہیں کہ بھائی غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اپنی چادر پھیلائی اور نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا۔ ان کو پتہ چل گیا یہ جو بیٹھے ہیں یہ آقا ہے، اور جو سایہ کیے کھڑا ہے یہ غلام ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں، صوفیہ فرماتے ہیں یہ توجہ اتحادی تھی۔ توجہ اتحادی کہتے ہیں اللہ کے ولی کی ایسی توجہ پڑتی ہے کہ وہ دوسرے جس کو توجہ کر رہا ہے اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔ 3 دن 3 راتیں ایسے نبی پاک نے توجہ فرمائی، ایک رنگ آ گیا، دونوں کی روحیں متحد ہو گئی، اور صدیق اکبر میں بھی نبی پاک کی جھلک نظر آنے لگی۔ حالانکہ حضور جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن فیوزات کا وہ اثر تھا۔ اب دیکھتے ہیں نا بعض مریدین ہوتے ہیں پیر کی اتنے محبت میں ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پیر کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے اندر اپنے شیخ کی صورت نظر آتی ہے، حالانکہ وہ شیخ تو نہیں ہے، لیکن اتنی محبت میں غرق ہوتا ہے کہ اس کو اندر ایک جھلک ایک چمک آتی ہے نظر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہی چمک نظر آنے شروع ہوئی۔ 3 دنوں 3 راتیں، اور دیکھیں 3 دن 3 راتیں بندہ بغیر کھائے پیے کیسے رہ سکتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر کیا فرماتے ہیں؟ 3 مہینے یوسف مصری، 3 مہینے خلقت رجی
ویکھے یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوویں جہانی. فرمایا 3 مہینے حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کے لوگوں نے اپنی بھوک مٹائی. ان کا حسن اتنا تھا کہ لوگوں کو بھوک نہ لگی، حالانکہ اتنا فاقہ آیا اور پورے مصر کے اندر قحط آ گیا. لیکن فرمایا جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوویں جہانی، وہ دنیا میں بھی رج گئے اور آخرت میں بھی رج گئے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلا جمعے کو صدیق اکبر کی جو خلافت کا دور ہے اس کے حوالے سے میں بیان کروں گا. تمام دوست وقت پہ تشریف لائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.